رنڈیوں کے استغفراللہ قیام کیا، یہ انہی کے پیر و مرشد سجادہ نشین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ انہی کے باپ دادا انہی کے ہیں سب، جو سہارنپور دیوبند کے اندر رنڈیاں مرید کرتے ہیں اور پھر آتے بھی ہیں تو انہیں کوئی پاک باز گھرانہ نہیں ملتا، رنڈیوں ہی کا گھر ملتا ہے جہاں جا کر کے یہ قیام کرتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے وہ بیچاری رنڈیاں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے زیارت کرنے آئیں گی تو ہمارا بھی پیر تھا، معاف کرنا یہ پیر فقط فرق تھا بریلی اور دیوبندی کا، ہمارا جو پیر تھا گھر گھر میں جاتا، میں تو پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا حضرت کے، کیونکہ وہ تعویذ کی تھیلی میرے کندھے، میرے بچہ تھا بھائی ٹانگے رہتا تھا، جو بھی تعویذ مانگے دیے۔ اب حضرت نے کیا کیا جناب علی، تولیہ پکڑایا، انہوں نے بوسا وسا دیا اور صدری پہنے ہوئے تھے، اس میں 10 روپے 20 روپے جو بھی نذرانے، گھر میں بھی جاتا تھا باہر بھی جاتا تھا، گاؤں میں جب نکلنا ہوتا تھا تو باہر کے لوگ جو مرد ہوتے وہ تو وصول ان سے تو ہو ہی جاتا، لیکن عورتوں سے بھی تو وصول کرنا ہے نا مریدنیوں سے، تو گھر میں جا کر کے پیالہ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے دعا کر کے اور پھونک مار کے تھوڑا پی کے رکھ دیتے، وہ مریدنی پیتی اور حضرت کے جیب میں ایسا پھیلا دیتے تو اس میں پیسے ویسے رکھتے، اور جب ہم دوسری بستی میں اترتے تھے تو مغرب کے بعد حق ہو کر کے جب وہ پیر فارغ ہوتا تو کہتا جاؤ وہ لال والا بیگ اٹھا لاؤ، لال والا بیگ لاتا مسجد میں، پھر وہ مجھے صدری کھول کے دیتا میرے اپنے سامنے ہی بٹھا کے، کہتا ان پیسوں کو، اب کوئی بھی نہیں رہتا مغرب بعد کون مسجد میں رہے گا، تو میں بیٹھ کے بھیا پورے ایک ایک کے نوٹ الگ، 10 کے نوٹ الگ، 100 کے الگ، 50 کے الگ کر کے، چونی اٹھنی سب پیک کر کے اس کو گن کے بتا کے رکھ کے چابی ان کو دے کر کے اور پھر بکس میں لے جا کر کے میں رکھ دیتا تھا، اور پھر آگے چل کر کے وہ ڈراف ہو جایا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مریدنیاں جو ہے نا نذرانے بھی دیں گی، اور یہ نذرانے کہاں سے لائیں گی، وہ کہاں سے لائیں گی؟ قرآن خوانی کر کے پائیں گی، ظاہر ہے مسنڈے جو دیں گے ان کی جو کمائی بیچاروں کی ہے وہی کمائیاں حضرت کو پیش ہوں گی، حرام زنا کروا کر کے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی، ظاہر ہے 10-15 روپے کم پڑے ہوں گے، پڑ جائیں گے بھائی، اس کو بھی آنا ہے نا، یا خوبصورت رہی ہوگی اللہ ہی جانے، وہ تو حضرت ہی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ مثلا اب یہاں آپ لوگ ہیں، اب کوئی ہمیشہ تو مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، آپ لوگ درس میں، اب میں درس دیتا ہوں سب کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ عبداللہ اگر نہ آئے تو چلو ٹھیک ہے، عبداللہ نہ آئے تو میں دیکھ لوں گا بھائی عبداللہ نہیں ہے، کیوں؟ عبداللہ کو میں جانتا ہوں، مصطفیٰ بھائی نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا مصطفیٰ بھائی نہیں ہے، عبدالغفار نہ آئے تو کیوں؟ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ آئیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، کوئی اپنا خاص قریبی پہچان ہی کا ہوگا جب ہی پتا چلے گا کہ فلاں نہیں ہے، جس سے خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ تو اب بہت ساری رنڈنیاں جو مرید تھیں اب ان میں وہی ایک نہیں آئی تو خاص رہی ہوگی، جبھی تو حضرت کو یاد تھا، ورنہ کیسے یاد رہا کہ سب تو آ گئی وہ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ سمجھا کریں آپ ذرا، یہ بہت باریک، یہ دیوبند کی بات ہے، یہ علماء دیوبند کی بات ہے، یہ ہم جیسے وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ ہائی لیول کی بات ہے بھائی، یہ ہائی لیول کی بات ہے۔ ہاں مولوی کہتا ہے حدیث کے 2 ورق پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سلفی ہو گئے، ہم وہابی اہل حدیث ہو گئے، ارے تم کو کیا معلوم حدیث پڑھنا ہے تو ہم علماء دیوبند کے آ کر کے دیوبند کے اندر جا کر کے زانوی تلمس طے کرو، وہاں شاگرد بنو، تب تمہیں حدیث سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کی سمجھدانی ہے، یہ دیکھیں متبع سنت کی نشانی، حدیث کی سمجھدانی، متبع سنت کی نشانی، جس کی رنڈیاں دیوانی جس کی کون دیوانی؟ اب دیوانی جبھی تو مریدنیاں بنی وہ ہے نا۔ تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار، بھئی یہ قریبی ہی تھی جبھی تو حضرت کو معلوم تھا، خاص نظر عنایت تھی ان کے اوپر، اور اس کو پتا رہا ہوگا ان لوگوں سے زیادہ، کیونکہ جب قریبی رہی ہوگی تو اندر کا بھی پتا رہا ہوگا، کبھی حضرت نے چھیڑخانی بھی کی ہوگی تو اس لیے نہیں آئی ہوگی ڈر کے مارے، سیدھی سی بات ہے کہ پھر جا کے کہیں نہ پٹوں، اس لیے اب وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا حضرت بہترا سمجھا، لیکن اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا ہمارے پاس، تاکید کی ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنا اصرار ہو رہا ہے عاشق کا تو بہرحال ہے نا، بادل ناخواستہ تو آنا ہی پڑے گا۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اوپر تو
برق اور بجلی گر رہی ہوگی کہ ربانی تو بہت پھوڑ پھوڑ کے بیان کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ واقعی تمسخر کا مقام ہے، یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں، یہ عزت والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے میرے بھائی۔ اس لیے معذرت میں چاہتا ہوں، معاف کرنا مجھے، یہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا بھائی، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، یا بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ جرم جو تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242 میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ جرم ہے جسے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی، تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ روح سیاہی نہیں، گویا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہوگا، تب تو اب انہوں کو توبہ کر لیا تو ان کو رنڈیاں کہہ کر کے لکھا گیا ہوگا، ہے نا، توبہ کر لیا ہوگا انہوں نے حضرت سے مرید ہو کر کے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں توبہ کرنے والی اگر کوئی توبہ کر لے تو اولاً اسے رنڈی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ تو بیچاری کہیں شادی بیاہ کر لے گی یا کہیں پاک دامن ہو کے اپنے گھر میں باپردہ بیٹھے گی۔ اور نمبر 2، اگر وہ توبہ کر لی تو پھر یہ کیوں کہ روح سیاہی کی وجہ سے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ گویا یہ عمل جاری تھا ان کا، بد عملی، بد کرداری، زنا کا جو یہ عمل تھا، کام تھا، یہ زوروں پر تھا ان کا، وہ کرواتی تھی بدکاریاں، زناکاریاں، جبھی تو اس نے کہا کہ میں کیسے آ سکتی ہوں، میں روح سیاہ ہوں۔ میاں صاحب بولے سنو، یہاں دیکھو کفر چھپا ہوا ہے، اور یہاں غور سے سنو اور توجہ میں چاہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ استغفر اللہ، یہ دیوبندیوں کا خدا ہے، ہمارا خدا منزہ ہے، پاک ہے، ان کا خدا دیکھو۔ یہ جو توحید میں غرق رہتا تھا ضامن علی جلال آبادی، اور جلال آباد کہاں ہے معلوم ہے؟ کہاں ہے جلال آباد؟ ہاں، الہ آباد کے پاس، سہارنپور ڈسٹرکٹ میں جلال آباد ہے، یعنی بڑے قریب کے رشتے تھے گویا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جناب علی، میرا خیال ہے آپ بھی وہیں قریب کے رہنے والے ہوں گے کہیں، ہاں؟ اللہ آپ کو 70 کلومیٹر، الحمدللہ۔ آپ جائیے دیوبند، اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جا کے وہاں کے علماء کو دکھائیے میرے بھائی، اور کہو کہ یہ تم لوگوں نے کیا گند پھیلائی ہے، اور یہ کیا تم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور یہ تم اس اللہ کے اوپر یہ الزام لگوا رہے ہو کہ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، یعنی زنا جو کرتے ہیں وہ بھی وہی، اور جو کرواتی ہے وہ بھی وہی۔ استغفر اللہ، اللہ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ، اور 1000 بار استغفر اللہ۔ نقل کفر نباشت، رنڈی، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت کی مراد کچھ اور رہی ہوگی، حضرت کی مراد رنڈی سمجھ گئی۔ رنڈی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ رنڈی دیکھو کتنی بھی گنہگار ہو، باغیرت ہو، لیکن ان کے اس تصوف اور پیری مریدی کے چونچلوں میں نہیں آئیں گے، اور وہ رنڈی تو سمجھ گئی، رنڈی تو سمجھ گئی، لیکن یہ بیچارے تبلیغی دیوبندی نہیں سمجھے، اللہ ہی بہتر جانے، ان کی سمجھ رنڈیوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہی تو ثابت ہوا۔ رنڈی کیا کہتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روح سیاہ اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ گویا اس رنڈی کو ان کا کفر بھی معلوم رہا ہوگا، جبھی نہیں آتی رہی ہوگی، اور اس نے بہانہ بنایا ہوگا، صرف بدکاری ہی نہیں بہت کچھ معلوم رہا ہوگا۔ اب آ کر کے کہتی میں تو پیشہ، اور رنڈی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، کھری، ہاں، تالیاں پیٹ کے اڑا دے۔ وہ تو کہہ کے گئے نا میں تو ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہ کروں۔ اتنا ذلیل جو اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے، تو یہ نمونہ ہے میرے بھائی، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈائری کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ میں انشاءاللہ یہ میرے پاس اصلاحی نصاب ہے، یہ میرے پاس معلم الحجاج ہے، یہ میرے پاس حکایات اولیاء اور ارواح ثلاثہ ہے۔ میں پمبا کجا نہم تنہما داغ شد، کہاں پھائے رکھوں، جسم کا ہر حصہ زخمی ہے، میں کیا بتاؤں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن دوستوں کا اصرار ہے کہ تھوڑا اور ذرا پردے اٹھیں تاکہ ہمارے بھولے بھالے بھائی، ہمارے مسلمان برادر جو ہے صحیح راستے پہ آئیں۔ اور ہماری دعوت یہی ہے کہ ان کتابوں کو، جیسا کہ عامر عثمانی نے زلزلہ کے
مقدمے پہ لکھا تھا کہ اگر یہ باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں تو ان کتابوں پہ چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، آگ لگا دینی چاہیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں ان کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی سنت محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی کو لازم پکڑو، وہی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہی درس دیا ہے، ہمارا بھی یہی درس ہے اور ہماری بھی یہی تعلیم ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی چوتھی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خرافات، لغویات، مغلظات اور باطل اور کفریات باتوں سے توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری چوتھی مجلس ایک موضوع کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس مجلس کو اس تعلق سے آخری مجلس یعنی مقلدین دیوبند کی ڈائری کے تعلق سے یہ ہماری آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اور اس قدر کتابوں کے تومار ہیں اور اس قدر کتابوں کے ڈھیر ہیں کہ نہ تو مجھے ان کتابوں کو یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں وہ کتابیں میسر ہیں، کاش یہ چیزیں ہندوستان پاکستان کے اندر ہوتی تو بہت سارے مراجع اور بہت سارے مصادر اور بہت ساری کتابیں اس سے بھی زیادہ میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو لوگوں کے پاس تھیں، اور الحمدللہ جب انہوں نے حق کو سنا اور حق کو تسلیم کیا تو پھر وہ کتابیں انہوں نے ہمیں واپس کر دیں، اور انہوں نے بتلایا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں ادھر ادھر سے میسر آئی ہیں، لیکن اگر ہم ہندوستان پاکستان میں ہوتے تو پھر اور بھی اچھی اچھی کتابیں اس مقلدین دیوبند کے تعلق سے ہمیں میسر آتی ہیں اور بڑی اہم اہم باتیں ملتی، لیکن پھر بھی بہرحال جو بھی ہمارے ہاتھ لگی ہے ان میں جب اتنی اس قدر خرافات اور اس قدر بکواس اور اس طرح سے مغلظات بھری ہوئی ہیں تو وہ کتابیں جو ہندوستان میں ہوں گی، اور بیچارے ہندوستان پاکستان کے رہنے والے یہ بیچارے غریب مسلمان ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے کس طرح سے وہ گمراہ ہوتے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا آپ اس حقیقت سے اندازہ لگائیں۔ میں چونکہ موضوع کا بتلاؤں کہ آج کے اس لیکچر کا میرا جو موضوع ہے وہ وہی پرانا موضوع ہے کہ مقلدین دیوبند کی ڈائری، کیونکہ اس مجلس میں نئے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ معلومات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، تو ان کی معلومات کے لیے میں یہ عرض کروں کہ میرے بھائی میرا موضوع مسلسل انہی موضوعات پہ چل رہا ہے، مقلدین دیوبند کی ڈائری، اور میرا مقصد عوام الناس نہیں کہ عام جو اپنے آپ کو بیچارے دیوبندیت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان عوام کے سامنے ان دیوبندی علماء کی باتیں پیش کرنی ہیں، ان کی عدالت میں یہ باتیں رکھنی ہیں، اس کو کہ دیکھیں یہ ان کے ایمان اور عقیدے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان عقیدوں سے چمٹے ہیں یا اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہیں تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب رہا آپ کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں اور ان لوگوں سے براءت کا اظہار کریں، کیونکہ اسلام کا ایک بڑا اہم اصول ہے ولا اور برا، دوستی اور دشمنی۔ کسی سے بھی دوستی ہو اللہ کے لیے ہو، کسی سے بھی دشمنی ہو اللہ کے لیے ہو، کوئی عصبیت، شخصیت، کسی کی فکر، کسی خاندان، کوئی خون، یعنی یہ چیز رکاوٹ نہ بنے حق بات کو قبول کرنے میں، یا کسی کی یا عصبیت کی رکاوٹ نہ بنے کہ حق بات کو رد کرنے میں۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگوں کتاب و سنت کی طرف پلٹو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قابل عمل سمجھو اور انہی کی باتوں کو لو۔ باقی لوگوں کی جو باتیں ہیں ان میں جو حق ہیں انہیں لے لو، جو باطل ہیں ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو، اور جنہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جھوٹی، غلط، بدعقیدگیاں تحریر کی ہیں یا کہی ہیں، ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو، اللہ رب العزت ان سے سمجھ لے گا۔
تو میں نے گزشتہ پروگرام میں نے کچھ یہ احکام شریعت مصطفیٰ کے مسائل سنت و بدعت کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس کے حوالے